أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي ان فيك مثلا من عيسى. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن جناب نبی کریم حبیب مصطفیٰ احمد مجتبی ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بلا کر فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. ان سے یہودیوں نے دشمنی کی، اتنی دشمنی یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھ دیا، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی اور اتنی محبت کی کہ انہیں اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کے لیے وہ مقام نہیں تھا. فرمایا آپ کے بارے میں بھی دونوں گروہ جو ہے وہ ہلاک ہوں گے. ایک وہ جو محبت میں زیادتی کرنے والا ہوگا، اور ایک وہ جو دوسرا گستاخ گروہ ہوگا. رمضان المبارک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا عظیم الشان درجہ حاصل کیا. اور دوسرے عشرے کے اندر اس موضوع پر لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں نے بالکل آخر میں آ کے اس موضوع کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا کر یہ بتلانے کی اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہم یہ سمجھائیں کہ کسی بھی صحابی یا کسی بھی صحابیہ ان کی سیرت یا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا تذکرہ کسی ایک دن کا محتاج. اسی طرح کسی بھی ماں کی عظمت، کسی بھی مزدور کی عظمت، کسی بھی والد کی عظمت ایک دن کی محتاج نہیں ہے. بات سمجھیں کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں مدر ڈے، کبھی بولتے ہیں فادر ڈے، کبھی بولتے ہیں آج یوم علی. یہ کیا ہے؟ اسلام کیا دنوں کا محتاج ہے؟ اسلام تو کہتا ہے روز اپنی ماں کی خدمت کرو. اسلام تو کہتا ہے ہر روز جب بھی مزدور ہے یا کوئی نوکر ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کا خیال کرو. ہم خالی ایک دن تحریریں لکھ دیتے ہیں، عمل شمل. ہاں اگر عمل بھی ہے اور پھر کوئی ایسا دن آتا ہے ہم لوگوں کو پھر بتاتے بھی ہیں، پھر تو سمجھ آتا ہے. خالی ایام آ گئے، لوگوں کو تقریبیں کر دی، کسی کو انعامات تقسیم کر دیے، کسی کو ایوارڈ دیے جا رہے، کسی 2-3 بندوں کو بلا کے وہ میڈیا پر رونمائی ہو رہی ہے. جی ہم نے جو ہے آج مزدور ڈے بنا دیا، آج ہم نے ٹیچر ڈے بنا لیا، آج ہم نے مدر ڈے بنا دیا. یہ ڈے کوئی نہیں ہوتا. اسلام نے حکم دیا بالوالدین احسانا، ہر ایک لمحے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش، ان کو اف تک نہ کہو.
ہر ایک لمحے غریب، یتامہ، مسکین کا، اور جو تمہارے ماتحت کام کرنے والا عملہ ہے، مزدور ہے، نوکر، اس کا خیال کرو۔ رمضان کی جو سب سے مشہور حدیث ہے، آپ نے کبھی وہ سنی نہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے بتلایا، صحابہ کرام تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس مہینے میں جس بندے نے اپنے ماتحت عملے کے کام میں تخفیف کر دی، کمی کر دی، نوکر ہے، مزدور ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے کتنا ثواب اللہ لکھے۔ کیا یہ حدیث میں موجود نہیں؟ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے یہ تو نہیں کہا نا کہ اس کے لیے مئی کا انتظار کرو۔ بہرحال اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے۔ الحمدللہ جو ان کی محبت کے دعوے کرنے والے، ہم ان سے زیادہ حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، کریمین، تمام صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں جو بتلایا گیا میں اس کا اشارہ کر دوں، پھر ان کی شہادت پہ ایک دو باتیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ کچھ لوگ تھے جیسے یہودی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ اتنی بری باتیں ان پہ کی اور کہنے حضرت مریم پر، بیوی مریم پر بہتان باندھ دیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی، گویا وہ عورت صحیح نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ اتنا بڑا الزام، یعنی یہ وہ طبقہ تھا جس نے کیا کیا، ایک مثال ایسے کہ جس نے سر پہ، جس نے سب سے نیچے گرا دیا، مثال کے طور پر جس نے بالکل کیا کیا، نیچے گرا دیا۔ اور ایک طبقہ وہ تھا عیسائیوں کا کہ اس نے جب ان سے محبت کی تو اس کو سر پہ بٹھا لیا۔ نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ نے اتنی نفرت کی، نیچے گرا دیا، کچھ نے اتنی محبت کی، سر پہ بٹھا لیا اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے۔ تو فرمایا علی، آپ کے بارے میں بھی اسی طرح کے دو طبقات ہوں گے۔ تو ہم نے ان دونوں طبقوں میں سے کچھ نے کہا علیہ باللہ حضرت علی ایسا کر دیا، حضرت علی نے فلاں کر دیا، حضرت علی نے جی خلافت کے اندر یہ مسئلہ کر دیا، انہوں نے جی قصاص نہیں، یہ فلاں فلاں فلاں، طرح طرح کی باتیں حضرت علی پہ کی اور ان کے ساتھ نفرت کی۔ یہ بھی غلط ہے۔ کسی نے کہا حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت علی ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں بیٹے دیتے ہیں، ہاں جی، یہ بھی غلط۔ نہ حضرت علی اللہ کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں، نہ حضرت علی کو ہم نے بالکل الیاذ باللہ گرانا ہے، نہیں، ہم نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے اس قسم کی جس قسم کی نبی علیہ السلام نے بتلائی۔ وہ کیا کہ وہ صحابی ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں اور ان کی فضیلت ہے۔ اب ان کی فضیلت میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے۔ بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہے۔ آپ کی عمر 10 سال کی تھی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور جب نبی علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تھے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ نے کہا میں بہرحال پوچھوں گا، مجھے دل جان سے قبول ہے۔ انہوں نے دوسرے دن اپنے اسلام کا ہی دوسرے دن ہی اعلان کر دیا۔ اب دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت علی بچپن میں کیا ہے، نماز میں نبی علیہ السلام کی تربیت، جہاد میں نبی علیہ السلام کی تربیت، عبادت میں نبی علیہ السلام کی آغوش میں، ریاضت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عقائد میں، اخلاق میں، اتوار میں، لیل میں، نہار میں، کیونکہ ہوتے ہی تھے نبی علیہ السلام کے پاس۔
کتنی بڑی فضیلت. تو ہم نے یہ فضیلتیں مانی کہ نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک سچے صحابی تھے. ہم نے ان کی زندگی کے جو نمونے ہیں وہ اپنی زندگی میں لانے، ان کی طرح اپنے آپ کی قربانی دینی ہے، مال بھی پیش کرنا ہے، جان بھی. باقی نہ وہ مشکل کشاں ہیں اور نہ بالکل ہم نے ان کو گرانا. نہیں، صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں. ہجرت کی رات وہ حضرت علی ہی تو تھے. نبی علیہ السلام چلے گئے اور حضرت علی کتنا دشوار مرحلہ تھا، ان کے بستر پہ لیٹ گئے. کتنا دشوار، وہ آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے، حضرت علی لیٹ جاتے. ہاں جی، حضرت علی لیٹ جاتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے بستر پہ رات گزارے، صبح وہ ان کی امانتیں لٹا کے آپ بھی مدینہ آ جانا. سرخ رنگ کی چادر تھی. کون سی؟ سرخ رنگ کی. اب دیکھیں حضرت علی تلواروں کے سائے میں رات بھر نبی علیہ السلام کے بستر پر سوئے رہے. حضرت علی محبت رسول کے لیے اپنی جان، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا وہ اندر آ جائیں، مار دیں، جان دینے کے لیے بھی قربان کر دیں. اور رسول نے علی علیہ السلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بااعتماد سمجھتے ہوئے اپنا بستر حضرت علی کے حوالے کیا. اس میں بھی یہ نکتہ ہے، انسان تمام فراغتیں حاصل کر کے آخری میں کہاں پہ جاتا ہے؟ بستر پر. حضرت علی نے بھی تمام خلفاء کی خدمت کی، پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا تاج پہنا. پہلے ابو بکر کی خدمت، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، پھر حضرت علی کی. اللہ اکبر. حضرت علی نے حق ادا کر دیا ہجرت کی رات، امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر دیکھو غزوہ بدر میں حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عقبہ، اور لکھتے ہیں کہ اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اس کی تاریخ بدر میں اس کی تاریخی حیثیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی. اور سرزمین بدر کو حضرت علی کے اس کارنامے اور آپ کے اس دلیرانہ کردار میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حضرت علی بار بار وہاں پہ مقابلہ بھی کرتے تھے ولید بن عقبہ کو. کس طرح آن کی آن میں اس کو جو ہے جہنم حاصل کیا، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کو آتے بھی دیکھتے بھی. حضرت علی وہ ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رشتہ کس کو دیا؟ حضرت علی کو دیا. اتنا پیار تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا ہے یا اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو وہ کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. نبی ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. تو گویا حضرت علی کے لیے جو فیصلہ ہوا وہ کہاں پہ ہوا؟ آسمانوں پہ ہوا. اس قدر فضیلت. حضرت علی نبی کے داماد ہیں اور نبی علیہ السلام حضرت صدیق اور عمر کے داماد ہیں. آپس میں ان کے تو اخوت کے رشتے تھے. اگر کچھ تھا بھی تو وہ صحابہ تھے، کبائر صحابہ. وہ کچھ کریں کچھ بولیں وہ صحابی کو بولیں. میں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح خیبر کی جنگ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بھی حضرت علی کو ایک نمایاں اعزاز بخشا. کئی دن تک محاصرہ جاری رہا. خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ بہت قلعے کے اندر وہ جو ہے قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. بہت مضبوط قلعہ تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے
کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا تمام لوگ رات کو یہ سوچتے رہے اب کس کو ملے گا، ایسا کون ہے بندہ۔ بہرحال صبح ہوئی، جیسے ہی صبح ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ابن طالب کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے اس کی وہ آنکھوں کے مریض ہیں ان کو بلایا، وہ آئے، حضرت علی کی آنکھوں پہ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، ان کو شفا مل گئی، ان کو وہ جھنڈا عطا کر دیا۔ ہاں جی، اب کیا ہوا، یہ جھنڈا حضرت علی کو ملا، ہاتھ علی کا تھا، نصرت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ نصرت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ حضرت علی کی محبت کرنی ہے، حدود میں رہ کے کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، نہ حضرت علی کی محبت میں نہ نبی علیہ السلام کی محبت۔ فضائل ہم بھی بیان کرتے ہیں، حدود میں رہ کے بیان کیا جائے۔ یہ جو جھنڈا دیا گیا ہاتھ علی کا تھا، نصرت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ بہرحال حضرت علی چلتے، علم کو لے کے چلتے، راستے میں مرحب ایک جنگجو، خیبر کا معنی، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت علی کو بولا آؤ مجھ سے پہلے کشتی کرو۔ ہم نے فرمایا چلو تمہارا فخر بھی جلدی ختم ہو جاتا، آؤ۔ وہ کہتا تھا میرے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بڑے فخر سے اٹھا۔ اب مرحب کا جب جیسے ہی اترا میدان میں، یہ شکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے، کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے، معلوم ہوتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ کہنے لگا تو جانتا ہے میں مرحب ہوں، ہتھیار اٹھانے والا تجربے کار بہادر۔ حضرت علی نے فرمایا بڑی بہادری سے انا الذی، میں وہ ہوں، میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح اس طرح تیرے پہ لپٹوں گا، تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ ایک تلوار ماری، مرحب کا سر دو ٹکڑے ہو گیا، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح عطا فرما دی، خیبر فتح فرما دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک نبی علیہ السلام گئے، مدینہ کی عمارت حضرت علی کے سپرد ہوئی، یہ بھی بخاری میں روایت ہے۔ حضرت علی کو مدینہ کا امیر فرمایا اور کہا اے علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے، تیری حیثیت وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ہاں تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، ہاں مگر سوائے نبوت کے تو نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بہرحال نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رحلت فرمائی تو جنہوں نے حضرت نبی علیہ السلام کو غسل دیا اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں 3 بندوں نے یہ سازش کی کہ اسلام کی تاریخ کو بدل ڈالیں۔ ایک عمر بن بکر تمیمی، وہ کہنے لگا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا۔ ایک برق بن عبداللہ تمیمی، وہ کہنے لگا میں معاویہ کو قتل کروں گا۔ پھر حضرت علی کا نام آیا، سب تینوں خاموش، اب کیا کرنا چاہیے، تھر کانپ رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ کہنے لگا میں علی کو قتل کروں گا۔ بہرحال انہوں نے 17 رمضان کی تاریخ طے کی، وہ 2 شخص اپنی مہم میں ناکام ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم وہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں جی، صبح نماز فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آنے لگے تو اس نے یہاں پہ جو ہے یہ سلوک کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ اٹھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کہتے تھے آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اب جو نہیں آگے بڑھے، تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئی، بلند ہوئی، اور اس کی تلوار ان کے زخم، ان کے دماغ میں اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال یہی زخم تھا، پھر آپ بے ہوش بھی ہو گئے، اور پھر اسی زخم سے جانبر نہ ہوتے ہوئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کریم ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اور قرآن نے تو ویسے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کریم ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔